بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام میں کشمیر ٹوڈے میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہلگام کے بعد سے کچھ نئے ڈائنامکس سامنے آئے ہیں, اور ڈائنامکس اس طرح کے بدلے ہیں کہ جو ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, ہندوستان اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے, اپنی وار پار کے حوالے سے دنیا میں جو گیدڑ بھبکیاں کستا پھرتا تھا, وہ ساری کی ساری بے نقاب ہو چکی ہیں, ایکسپوز ہو چکی ہیں. وشو گرو وہ ایک ٹرمنالوجی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن اب جب بھی وہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں تو خود تھوڑے سے شرمندہ سے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے یہ استعمال تو کر لی ہے لیکن دنیا اس کو بائی نہیں کر رہی. اسی طریقے سے جو لائز انڈین میڈیا نے جس طرح کے بولے ہیں, اب انہیں آ کے یا تو اس کی وضاحت دینی پڑ رہی ہے یا معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں. دوسری طرف انہوں نے بارہا کوشش کی کہ اپنی پوری انفارمیشن ایک آپریشن جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعے کے بعد سے لانچ کریں, اور گودی میڈیا کے وہ لوگ ان کو لایا جائے اور لا کر اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے کہ شاید کشمیری جو ہیں کسی حوالے سے ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے, کشمیریوں نے اتنی زبردست طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا, آنسر کیا کہ ہندوستان کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں آیا جس کے اندر وہ اپنی پبلک کو یہ دکھا سکے کہ کشمیری کسی طور پہ بھی ہندوستان سے مروب ہوئے ہیں. اس پر ذرا بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے بڑی زبردست شخصیت, اور آزاد کشمیر کی سیاست کس نہج پہ جائے. 1 سال رہ گیا ہے, اس کے بعد پھر اس سے بھی یقیناً کم ٹائم رہ گیا ہے, اس کے بعد الیکشن کا دورہ ہوگا, اور اس حوالے سے بھی بڑی موضوع شخصیت نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ہے. سب سے پہلے ہم ذرا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ڈسکس کر لیتے ہیں. پوسٹ پہلگام اور خاص طور پہ بنیان المرصوص کے بعد سے انڈیا کو وار آف نیریٹیوز میں کس حد تک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, ود ان انڈیا, ود ان مقبوضہ کشمیر اینڈ انٹرنیشنلی. جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں لینے کا. بنیادی طور پر بھارت کا ایک زوم تھا, سپیریٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہم جب چاہیں گے پاکستان کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جو چاہیں گے کر لیں گے, پاکستان کچھ بولے گا بھی نہیں. اور 2019 میں جو پہلے انہوں نے پلوامہ کے واقعے کے بعد کیا, جی, اگرچہ پاکستان ایئر فورس نے اس وقت بھی ان کے 2 طیارے گرا دیے تھے, ان کا اسکواڈرن لیڈر ابھینندن گرفتار بھی ہوا, لیکن بہت جلدی ہم نے بغیر کسی شرائط کے اس کو واپس کر دیا. صحیح. اور اس وقت ایک تاثر یہ ابھرا کہ جی ہمارے پاس گنیں نہیں ہیں, جی ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے, ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. تو ایک تاثر سا ابھرا جیسے ہم کوئی کمزور ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری اکانومی جو بڑی شیٹرڈ تھی, ہماری پولیٹیکل انریسٹ تھا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک موجود تھیں. تو انڈینز کو بڑا زوم تھا. یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے تو جو کرنا تھا انہوں نے کیا, جو ہم نے جواب دینا تھا وہ ہم نے دیا. تو دیٹ واز اے شاک فار دی انڈینس کہ جی یہ پاکستان ایئر فورس نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے جو ہندوستان کے 5 طیارے گرا دیا, جس رافیل پہ انہوں نے بہت دنیا قائم کی ہوئی تھی, وہ رافیل بھی گر گئے. اور بعد میں انہوں نے کہا جی ہم بتائیں گے نہیں. بعد میں ان پائلٹس کے نام بھی آ گئے اور کس ہاسپٹل میں تھے. یہ ساری چیزیں جب پاکستان گورنمنٹ نے انہوں نے کی, تو پاکستان کو جو ملائن کرنا چاہتے تھے وہ پہلگام کے واقعے کے ساتھ, اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پوری دنیا میں وہ گئے, تو کسی ملک میں بھی وہ پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ جاری کروانے میں ان کا جو وفد تھا, ششی تھرور کانگریسی لیڈر ہیں انڈین پارلیمنٹ میں, اور 5-6 انہوں نے وفود بھیجے. ہاں, لیکن جو امپورٹنٹ تھا, جو لیڈ کر رہا تھا, جو لیڈ کر ششی تھرور, میں ان کو ملا ہوا ہوں یونائٹڈ نیشن میں. تو قابل آدمی ہے, لیکن قابل آدمی جھوٹ کتنا بیچ سکتا ہے. صحیح بات. وہ بیچ نہیں سکا, اور وہ جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستان کو پسپائی اختیار. ابھی ریسنٹ یہ جو برکس ہے کا جو اجلاس ہوا, جی جی, اس میں بھی وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے جو پاکستان کے خلاف وہ لینا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے. شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی ہوا, وہی اس میں بھی ہوا, اس میں بھی ہوا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹرنیشنلی ہندوستان کا جو ہے وہ مورال بھی, اسٹینڈنگ اس کی کم ہوئی. اس کے اندر سے اب آپ انڈین میڈیا میں چلے جائیں, جی, انڈین میڈیا میں آپ دیکھیں رویش کمار ہے,
ہاں جس کو انہوں نے بین کیا ہوا، لیکن جو وہ اپنا بڑی سین وائس ہے. حسین وائس ہے، اب اس کے پروگرامز اب سن لیں. انڈین ایک اور چینل ہے وائر کے نام سے، جی جی بالکل. جو کرن تھاپر. کرن تھاپر ریناؤنڈ جرنلسٹ ہے، اس کے پروگرام سن لیں. اور سہانی جو ان کا ڈیفنس اینالسٹ ہے، اجے سانی. اجے سانی. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ہندوستان کا جھوٹ جو ہے وہ خود بخود آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ جھوٹ ہندوستان کا ایکسپوز ہو جاتا ہے. اجے سانی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اب چائنا کے ساتھ تو ہندوستان والا معاملہ بالکل ختم ہے، یہ جو ایک پوری دنیا میں نیریٹو بیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ پاکستان ٹیکنیکلی وار پوائنٹ آف ویو سے اور اسٹریٹجکلی جس سے پاکستان نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی اس وار میں، وہ انڈیا سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ اجے ثانی کے الفاظ ہیں. نہیں دیکھیں نا، ہوا کیا، ہم ٹیکنیکلی ہم نے پروو کر دیا، لیکن اس کو پروو کرنے کے لیے حوصلہ بھی چاہیے نا. ایگزیکٹلی. تو ہمارا حوصلہ یہ تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے لے کے آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور پوری کیبنٹ، یہ سارے کے سارے ون پیج تھے، ٹھیک ہے. ون پیج پہ تھے. اور دوسری بات یہ ہوئی، جو دنیا میں ایک تاثر تھا نا پاکستان کمزور ہو گیا، ہندوستان طاقتور ملک ہونے گیا، جب ہندوستان کو پھینٹی لگی تو جو ہمارے دوست جو ہمیں سوچتے تھے کہ یار یہ بار روز آ جاتے ہیں، اب وہ دوست ہمارے پاس آنی شروع ہو. اور اس جنگ میں ایک اور بات ہوئی کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی ملک ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوا. ہمارے ساتھ تو چین بھی کھڑا ہوا، ہمارے ساتھ ترکیہ بھی، آذربائیجان، ایران. تو ایک ایسی ماحول پیدا ہوا کہ آج پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے وہ ہندوستان سے کہیں بہتر ہے. اور یہ وہ جو موقع ہے جو ہندوستان نے ہمیں فراہم کر دیا اور اپنے آپ کو زوال کی طرف لے گئے، تو اب ہندوستان کو اس کو ریگین کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. اچھا، اس موقع کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس موقع میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا جو ایشو ہے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے اور دنیا اب ایک لسننگ موڈ میں ہے کہ کشمیریوں کی بات سنی جائے اور اس طرف جایا جائے جو کہ ہندوستان نے خود پرووائڈ کیا؟ ڈو یو ایگری ود دس تھنگ؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات میں آپ کو، میں کہیں بیٹھا تھا تو مجھے جو معلومات ملی، جو ہندوستان کے 5 یا 6 طیارے گرے ہیں انہوں میں سے 3 مقبوضہ کشمیر میں گرے. جی ایسے ہی ہوا. اب جو 3 مقبوضہ کشمیر میں گرے ہیں تو لوگوں نے وہ فوٹیج بنائی. تو ہندوستان جو بیچتا تھا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا، پاکستان تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. تو انہوں نے کہا بھائی پاکستان تو طاقتور ملک ہے، تمہارے رافیل شافیل ادھر ہی رہ گئے. ایک تو ہمیں ڈومیسٹکلی مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے مورال جو ہیں وہ بہت بوسٹ ہوئے. ایک تو ہمیں فائدہ. دوسرا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ثالثی کرائی، اور میں نے، اور ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی بات کی، جے ڈی وینس، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی بات کی. تو یہ ہندوستان کہتا ہے نہیں جی ہم نے تو خود ہی کیا. اب جے شنکر نے کہا، 1 مہینہ گزر گیا، 1.5 مہینہ، تو اب جے شنکر کہتا ہے کہ میں اس کمرے میں تھا جس میں جے ڈی وینس جب فون کر رہا تھا میں موجود تھا. تو ہندوستان کی جو سٹینڈنگ تھی ایک تو وہ کم ہو گئی. دوسرا، ہندوستان آج تک کہہ نہیں سکا کہ کشمیر کے حوالے سے کہ جی یہ کشمیر پہ ہم بات نہیں کریں گے. میں اپنے انٹرنل آڈینس کے لیے تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، تو پھر ہندوستان کی تو جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس کو تو رد کرتا ہے. اور یہ جو ہندوستان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، ان کے پالیسی کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ جی یہ مسئلہ کشمیر ہے نہیں ہے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اور گھوم پھر کے کشمیریوں کی قربانی، پاکستانی قوم کی، پاکستانی افواج کی قربانیاں، یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے ہندوستان کو وہیں کھڑا کر دیتی ہیں 0 پوائنٹ پہ کہ نہیں مسئلہ کشمیر ہے اور اس کو حل کرنا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس سارے حقیقت کے باوجود کہ اس کا دنیا ڈیوائیڈڈ ہے، ملٹی پولر ورلڈ ہے، خاص طور پہ جنگوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، کہیں فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، کہیں ہم ایران اور اسرائیل کا معاملہ دیکھا، ابھی ہم یوکرین اور رشیا کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود مسئلہ کشمیر نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے نا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کا طاقتور ترین صدر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں، تو جب وہ مسئلہ حل تو مسئلہ ہے تو حل کرانا چاہتا ہے.
تو ہندوستان کی تو پالیسی اسی وقت ایروڈ ہوگی، اس کی ساری عمارت جو ہے وہ گر گئی پالیسی کی. اور یہ سارے جہاں کہیں بھی گئے تو ان کے وفود کو، جے شنکر صاحب گئے ان کے وزیر خارجہ، تو لیکن ان کو ملا کیا؟ آپ اگر اینڈ ریزلٹ دیکھیں، میں نے دہشت گردی کی تو سب سے بڑے وکٹم تو پاکستانی ہیں. تو دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان لڑ رہا ہے. دہشت گردی کی مذمت تو پاکستان پہلے دن سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان والے، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کے وزیر سے جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان ملوث ہے. جی تو ہندوستان جو ہندوستان نے اجیت ڈوول کو جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا تھا، اس کے بعد جو انہوں نے ایک ڈاکٹرین بنائی تھی اور کوشش کی تھی کہ جی ہم آزاد کشمیر میں گڑبڑ کریں گے، ہم بلوچستان میں، ہم کے پی کے اوفینسو ڈیفینسو جس کو کہتے ہیں، لیکن ان کا وہ سارا جو کھیل جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. صحیح. ابھی تو کوئی ان کے ساتھ ایکسپوز ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا، بالکل ایکسپوز ہو گیا. دنیا میں ابھی وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو پہلے نام، جیسی ٹیررزم کا نام آتا تھا تو ساتھ ہی پاکستان کا نام ٹیگ کرتے تھے، ٹیگ کرتے، اب وہ ٹیگ نہیں کر سکتے. اب جب بھی نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ہندوستان اگر کہتا ہے پاکستان ہے تو دنیا کہتی ہے تم بھی ہو. ٹھیک، ہائفنیٹ کر دیا. اچھا، اب ہم ذرا آ جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے سے. ہندوستان نے جب یہ آپریشن کیا اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک انفارمیشن آپریشن بھی لانچ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں، اور کوشش کی کہ وہاں سے اپنی مرضی کے نیریٹو لینے کی کوشش کرے تاکہ انڈیا کے عوام کو اور دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ کشمیری ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کس قدر کشمیریوں نے اپنے انداز سے، اپنی فہم کے مطابق جو ہے اس کے اس آپریشن کو زبردست کر دیا؟ میں آپ کو یہاں کمپیریزن دینا چاہوں گا. جس دن پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے، پہلگام کا، پہلگام کا، دوسرے دن ہندوستان کے چینل سری نگر اور ہر جگہ پہنچ گئے، مائک لیا ہر جگہ جی، ہر کسی کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کے جو 6 لاکھ فوج ہے، 7 لاکھ فوج ہے، 10 لاکھ فوج ہے، یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ 5 ٹیررسٹ کو نہیں پکڑ سکے. اور دیکھیں جہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے، انہوں نے کہا اس میں پاکستان ملوث ہے، انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا، آپ تحقیق کر کے بتائیں. اور لوگوں نے ہندوستان کے انٹلیکٹ ہے، ہاں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو جو وہ پاکستان کو ملوث کر رہے تھے اس کو انہوں نے نگیٹ کر دیا. اس کے مقابلے میں دیکھیں، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف آزاد کشمیر میں. میں نے وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب سے کہا کہ آپ آئیے، ہم بارڈر ایریا میں آپ چلتے ہیں. ہم چکوٹھی گئے، ہم شاردا گئے، میرے حلقے میری کانسٹیٹوئنسی میں، رات کو رہے. رات کو ان کو کسی نے فون کیا جی حملہ ہونے والا، انہوں نے کہا بھائی حملہ ہونے والا تو ہونے دو. ہمیں بات یہ ہے لوگوں نے جس طرح رسپونڈ کیا، ہم آرمی کے کیمپس میں گئے، اپنے فوجیوں کے ساتھ رہے، تو یہ سارا جو ہے ایک جذبہ تھا. کیا انڈین آرمی کو بھی اس طرح کی سپورٹ کبھی مل سکتی ہے؟ انڈین آرمی کو کبھی نہیں مل سکتی. قابض فوج کو کہاں مل سکتی؟ صحیح. ہندوستانی تو قابض اور ظالم فوج ہے، ان کو تو نہیں مل سکتی. آکوپائڈ کشمیر میں کشمیری جتنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. ہندوستان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا. جس دن انہوں نے ریئلائز کر لیا اس دن اس مسئلے کا ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ جتنا عرصہ اس کو کھینچنا چاہتے ہیں وہ کھینچ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ان کو جتنی جلدی وہ کر لیں گے اتنا اس کا فائدہ جو ہے اس خطے کو ہوگا. ٹھیک ہے. پانی کے حوالے سے جو ہندوستان نے گیدڑ بھبکی کسی ہے، یقیناً یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اس کے اپنے اینالسٹ بھی کہتے ہیں. اب تو عمر عبداللہ بھی بول پڑا ہے کہ پانی کی ڈائیورژن ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری اس کے اوپر بہت زیادہ شدید ریزرویشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پانی کا معاملہ ہے، پاکستان کا تو ہے ہی ہے، آزاد کشمیر کا تو ہے ہی ہے، ان کی ہماری تو لائف لائن ہے، کہہ دیا ایکٹ آف وار ہے، یہ بھی کہہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ جو کہ پرو انڈین جن کو کہا جاتا ہے یا بھارت نواز کہا جاتا ہے، وہ بھی اب اس معاملے میں انڈیا سے خائف نظر آتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈس ٹریٹی ہے اس ٹریٹی سے باہر نکلنا ہندوستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان نے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو لیا ہے، سٹینڈ بڑا سخت ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ پانی کو ڈائیورٹ کرنا چاہیں اس میں بھی 10 سے 15 سال چاہیے. تو 10 سے 15 سال میں مودی وہاں نہیں ہوگا. جی، ابھی جو صورتحال بن رہی ہے کہ پورا 9 جولائی کو تو پورا انڈیا بند کر دیا، 25 کروڑ لوگ باہر نکل آئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے
میں نہیں سمجھتا. جہاں تک عمر عبداللہ کا تعلق ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمر عبداللہ کی سے اب کچھ نہیں رہی. جب سے عمر عبداللہ نے ایک ایسی حکومت سنبھالی کہ جس حکومت کے پاس اپنی پولیس کنٹرول بھی نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں, کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے, جو اپنے تبادلے بھی سیکٹریز کے کرنے کے لیے لیفٹنٹ گورنر کا پابند ہے, جو اسٹیٹ ہوڈ نہیں بحال کر سکے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اب عمر عبداللہ جو ہے کوئی اس طرح ریلیونٹ رہ گئے ہیں. ٹوتھلیس حکومت ہے, ٹوتھ لیس حکومت ہے, اور اسی حکومت کا ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایک فارس کریٹ کیا ہے انڈینس نے دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی ہم نے الیکشن کرا دیے. صحیح ہو گیا. تو الیکشن تو ہو گئے, تو طاقت کیا ہے اس ایم ایل اے کے پاس؟ طاقت کیا ہے؟ وہ جو 370 کی بحالی کی اس نے قرارداد کی, تو آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں قرارداد پاس کر لی, ہندوستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو وہ جو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی حکومت ہے اس وقت, وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو, پاور جو ہے ایک ہی بات ہے, پاور جو ہیں وہ لیفٹنٹ گورنر کے پاس ہے. آپ کے جو منصوبے ہیں وہ دہلی میں پاس ہوں گے, آپ کے جو بڑے سیکرٹریز کے تبادلے ہیں وہ سیکرٹریز کے تبادلے لیفٹنٹ گورنر نے کرنا ہے. پولیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو آپ کس بات کی حکومت کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک چپراسی کو بھی آپ نہیں رکھ سکتے, نہیں رکھ سکتے, یہ صورتحال بن جاتی ہے. اب ذرا سیلیبریشنز کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں رسپونڈ تو کیا, لیکن کشمیریوں نے سیلیبریٹ بھی کیا اس کو. جو پاکستان نے برتری کا اظہار کیا, جنگی برتری کا اظہار کیا, سفارتی برتری کا اظہار کیا, سیاسی برتری کا اظہار کیا, اور دوسری طرف آزاد کشمیر کے عوام کی کس قدر سپورٹ رہی ہے ہماری آرم فورسز کو, جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, لیکن تھوڑا سا اور بھی اس کو الیبوریٹ کریں تاکہ اس سے ہمارے ناظرین کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی جو پیغام جائے کہ جو ہماری فوج اور عوام ہے آزاد کشمیر کی بالخصوص, وہ کس حد تک یکجان دو کالم ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہوا یہ کہ میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ ایک پوائنٹ پہ فوج کے کمانڈر نے کہا کہ جی ہمیں وہ تھوڑے بہت جو ریٹائرڈ فوجی ہیں اور وہ لوگ آ جائیں, تو ہمیں 35 لوگ چاہیے. 35 کی جگہ 135 لوگ پہنچے. واہ. اب انہوں نے کہا بھائی اتنی تو ہمارے پاس جو ہے وہ رائفلز بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ڈنڈے کے زور پہ جائیں گے یا اپنے بندوقیں لے کے جائیں گے, اور وہ LOC پہ چلے گئے. اچھا. اور صبح سے لے کے شام تک وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چہل قدمی کرتے تھے. وہ انڈینز دیکھ رہے تھے. صحیح. انڈینز کو سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ مجاہدین سے آتا ہے. تو اگر ان کا کوئی جو بعد میں پتہ لگا ان کا منصوبہ تھا اس طرف حملہ کرنے کا, تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آگے ہیں, تو ہندوستانی جو ہے اس طرح آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکے. اور یہ ہے وہ جذبہ جس جذبے کو اجیت ڈوبھل کا ڈاکٹرین جو ہے وہ توڑ نہیں سکا. مودی کے تمام طرز سازشیں, پیسے, انہوں نے پیسے بھی خرچ کیے, بہت کچھ کرتے رہے, پبلسٹی کرتے رہے, لیکن نہیں توڑ سکے. تو یہ وہ جذبہ ہے جس کو آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں نے پہلے گزارش کیا کہ جب وہ ان کے 3 طیارے گرے تو لوگوں نے فوٹیج بنائی. ہندوستانی چھپانا چاہتے تھے اور کشمیری جو ہے وہاں سے. اس سے تحریک کو کتنا فائدہ ہوا؟ دیکھیں نا, تحریک تو اپنی جگہ قائم دائم ہے. اس کے شیپ میں, انٹینسٹی میں تو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کہ جی آج بہت تیز ہے, آج اسپیڈ اس کی 100 میل ہے, کل جو ہے 20 میل ہوگی, پھر پرسوں پھر 50 میل ہو جائے گی. تحریک اپنی جگہ موجود کھڑی ہے, اور تحریک کو ہندوستان دبا نہیں سکا, اور دبانے کی جتنی کوششیں کی اس میں اس کو ناکام. آزاد کشمیر کی عوام کا میں نے اس لیے پوچھا کہ انڈیا نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ایک انفارمیشن آپریشن آزاد کشمیر بھی لانچ کیا تھا, مختلف ضلعوں کے اندر, مختلف ڈویژنس کے اندر, جسٹ ٹو کریٹ کہ آزاد کشمیر کی عوام شاید پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش. آزاد کشمیر کے عوام بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. کس قدر آپریشن بنیاد مرصوص اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے ہیں اور اس کے بعد بالخصوص آزاد کشمیر کی عوام نے اس سارے کے سارے بیانیے کو جو انڈیا کریٹ کرنا چاہتا تھا اسے رد کر دیا؟ دیکھیں نا, میں کئی لوگوں سے میری بحث ہوتی ہے اور میں اپنے جلسوں میں بھی کہتا ہوں, ایک بیانیہ ہندوستان نے بنانے کی کوشش کی, اور ہر جگہ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو آزاد کشمیر کی آبادی کا تناسب جو ہے اگر دیکھیں تو 42 لاکھ کی آبادی, اس میں سے آدھا جو ہے پاکستان اور بیرون ملک کا, آدھا ادھر ایگزسٹ کرتا ہے.
میں نے کہا ہمارے 2 کور کمانڈرز ہیں جو مین کورز ہیں پاکستان آرمی کے، اس کے جو کمانڈرز ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ہمارے ہیں، اہم اداروں کے ڈی جیز ہمارے ہیں جو میجر جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، میجرز ہیں، کپتان ہیں، اور سپاہیوں کی اور صوبیداروں کی تو بہت بڑی تھا۔ جتنی ہماری سول بیوروکریسی ہے نائب قاصد سے لے کے سیکٹری تک، اس سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہے فوج میں ہیں۔ آپ نے یہ نیریٹو جو ہے بیانیہ جو ہے وہ ہندوستان کا جو تھا اس کا بالکل الٹا پڑ گیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود ہی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں۔ سر نہیں، دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا اس کی کمپیریزن کرو، مقبوضہ کشمیر میں سے کوئی چلے ہندو ہی صحیح، مسلمان کو چھوڑ دیں، پنڈت بھی کوئی نہیں ان کا، کوئی پنڈت، کوئی ڈوگرا، وہاں سے کوئی جنرل ہے کہیں کمانڈ کرتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ تو کہاں ہے؟ تو ہندوستان اٹس اے انڈیکیشن آف ٹرسٹ بیسیکلی، ٹرسٹ ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہم تو ایک پاکستانی اور کشمیری جو ہے لازم ملزوم ہے نا، صحیح ہے، ہندوستانی کشمیری کو لازم ملزوم کے زمرے میں نہیں رکھتا، اس کو آئسولیٹ کر کے رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے چاہے وہ وہ ہندو ہو، چاہے وہ کوئی سکھ ہو، چاہے وہ بودھ ہو۔ بالکل۔ ٹھیک، تو اس لیے ہندوستان کا نیریٹو جو ہے وہ اجیت ڈوبھل کا جو نیریٹو تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ راج ناتھ سنگھ ان کا ڈیفنس منسٹر، اس نے کہا تھا نا کہ جی آزاد کشمیر کے عوام ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، وہ خود باہر نکلیں گے اور ہمیں کہیں گے۔ کہاں نکلے؟ اس جنگ میں تو پورے کشمیری قوم جو ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے گولہ باری ہو رہی تھی اور لوگ جو ہے اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو رہے تھے، کیونکہ ٹرسٹ اپنی فوج پہ، اپنی فوج پہ ٹرسٹ تھا، فوج کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اور ماروں تو۔ اور ہمارے، میں نے پہلے مثال بھی دی، اور ہمارے لوگ جہاں سے ہمارے توپ خانہ تھا، ہمارے لوگ وہاں پہ پانی لے کے، مجھے ایک فوج کے افسر نے کہا کہ جی 5-6 سال کا بچہ جو ہے پانی کی بوتل لے کے بیٹھا تھا اور جو گولے چلا رہا تھا اس کو آ کے پانی دے رہا تھا۔ یہ جذبہ ہندوستان کو کہاں ملے گا؟ ہندوستان کو نہیں مل سکتا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے بگ میسج ٹو انڈیا ایز ویل کہ آزاد کشمیر کے عوام کے بارے میں جو خام خیالی تھی وہ آپ کی رد ہو گئی ہے سر۔ وہ تو ان کو پتہ ہے جی، اب ان کو پتہ لگ گیا ہے۔ ابھی اگر ہندوستان کے سینئر ایلیمنٹ اس بات کو ریئلائز کریں تو پھر تو بات تو ان کو یہاں اس خطے میں امن ہو سکتی ہے، صحیح۔ لیکن اگر سینئر ایلیمنٹ نہ ہو، لگتا ہے آپ کو کہ مودی کے رہتے کوئی مذاکرات کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو الیکشن آنے والا ہے، یہ ہزیمت اس کو نومبر میں ہو گئی، جی، یہ عظیمت اس کو اٹھانا پڑی ہے۔ ابھی ہندوستان میں لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کو شکست ہو گئی ہے، جو مرضی وہ میڈیا پہ ابھی کرتے رہیں لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ صحیح۔ اب جو ہے اگر تو وہ عقلمند ہوا تو پھر تو مذاکرات پہ آئے گا، اور اگر عقلمند نہ ہوا اسی ریٹورک پہ رہا۔ مذاکرات کے حوالے سے تو وہ 2 پوائنٹ پہ کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے اور آزاد کشمیر پہ بات کریں گے، تو اس پر ذرا بتائیے گا کہ بطور سینئر لیڈر پولیٹیکل آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ان کی مذاکرات کی ایک ہٹ درمی ہے کہ اگر ہم رکھیں گے تو 2 پوائنٹ رکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ نہیں رکھیں گے؟ لیکن نا میں یہ کہتا ہوں ٹیبل پہ بیٹھے نا، پوائنٹ وہ 10 رکھیں۔ دہشت گردی تو ہم تو کرتے نہیں ہیں، پاکستان تو کرتا نہیں ہے، آزاد کشمیر کے لوگ تو کرتے نہیں ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو کرتے نہیں ہیں، کون کرتا ہے؟ تو اس کا تعین ہونا چاہیے نا۔ اگر ان کو اتنا ہی یقین ہوتا کہ دہشت گردیاں پاکستان میں ملوث ہے، دنیا کیوں نہیں قائل ہوتی اب؟ تو دنیا قائل ہو جاتی۔ تو ہمیں تو دہشت گردی پہ مذاکرات کرنے چاہیے کہ ہندوستان کی انوالومنٹ ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ آپ کی انوالومنٹ ہے۔ آپ جو BLA کو افغانستان میں پیسے دیتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جو آپ یورپ میں ان کے جو بٹھائے ہوئے ہیں آپ کے پیسے پہ، ان کو بند کریں۔ تو وہ تو اس پہ تو دیکھیں نا، دہشت گردی پہ تو گورنمنٹ آف پاکستان بات کرنا چاہتے۔ آزاد کشمیر پہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے خون دے کر آزادی حاصل کی، کسی کے مرہون محنت تو ہے نہیں ہے، کسی ٹیبل پہ تو ہمیں کسی نے دی نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے خون دیا، ایک ایک چپے پہ، ایک ایک انچ پہ۔ ہمارے پاس جو شہداء کی مزارات جو ہیں وہ تو لاتعداد ہیں، میدانوں پہاڑوں پہ، پہاڑ پہ۔ تو ہم کیسے، ہم سے کیا بات تو نہیں ہے جو آپ نے وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو ہمارا حق خود ارادیت دیں گے،
उस हक खुद इरादियत को आप कैसे दे सकते हैं, उस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। बातचीत के बगैर या इसके अलावा हिंदुस्तान के पास कोई चारा है? कोई चारा नहीं, हिंदुस्तान जो मर्जी कर ले, कोई ये जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया है, जब हमारी मर्जी होगी कि हम इसको पॉज उठाएंगे या कोई इस तरह का वाकया दोबारा होता है तो फिर से हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और दोबारा से पॉज जो है उसको उठा दिया जाएगा। इज इट पॉसिबल? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किया पहलगाम में, ये तो उनका किया जा रहा था, और वो एक चाहते थे कि तो इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो वो ये चाहते थे कि जी उससे पहले, अभी वहाँ उनको नाकामी हुई, सही है। तो इस दफ़ा वो फिर अगर उस तरह कोई करने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको नाकामी होगी। ठीक है, तो शाह साहब ज़रा बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के सियासी माहौल के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मामला ये है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसे मखलूत हुकूमत कहा जा सकता है, जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो क्या देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर, और किस हद तक आप समझते हैं कि आपकी पार्टी मुस्तहकम हो चुकी है ग्रास रूट लेवल के ऊपर और निचले लेवल के ऊपर आपने पार्टी को मुस्तहकम कर लिया है और एक टफ़ टाइम देंगे आने वाले टाइम में बाकी पार्टीज़ को? देखिए, आज़ाद कश्मीर का जो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है और डीप रूटेड पॉलिटिकल सिस्टम है। तो आज़ाद कश्मीर के इस डीप रूटेड पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखें कि 2021 के इलेक्शन में हम पे बहुत प्रेशर था, तमाम तर प्रेशर के बावजूद भी हमारे लोग, सिर्फ 2 आदमी हमारी पार्टी छोड़ कर गए थे जो कैंडिडेट थे, बाकी कोई नहीं किया। हमने उसको रेजिस्ट किया, हम इलेक्शन में गए और हमने 5.5 लाख वोट लिया। ये कहने की बात है, हम उसको ट्रांसफॉर्म इनटू सीट्स पे नहीं कर सके। मेरे ख्याल 8 सीट थी शायद आपकी, हमारी 6। ठीक। तो अब हम 9 पे हैं, लेकिन आज जो उसके बाद जब हमने तंजीम साजी नए से शुरू की, तो आज अल्लाह का फजल करम से हम हर वार्ड में हमारी तंजीम है, हर यूनियन काउंसिल में हमारी तंजीम है, हर टाउन कमेटी की तंजीम है, हर हलके की तंजीम है, ज़िले की तंजीम है, मरकज़ की तंजीम है। हमने जो स्पेड वर्क है पॉलिटिकल, वो हमने मुकम्मल कर लिया। ठीक। और हमारे पास मैंने एक ऐसे तादाद में कारकुन है, उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद जब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, तो सब ने कहा कि जी बताएं जी, मुझसे पूछा गया कि लाहौर कितने लोग आएंगे आप आज़ाद कश्मीर से। मैंने कहा जी कि 12 से 15 हज़ार। तो वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा जी 12 से 15 हज़ार आज़ाद कश्मीर से उठ के उधर आएंगे। मैंने कहा कायद की मोहब्बत, और दूसरी बात यह है कि हमारी तंजीमी स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि हर एक ज़िले से नुमाइंदगी हर वार्ड से आया, वही हुआ। हम तकरीबन 14-15 हज़ार लोग हम चले गए, अपने खर्च पे गए, किसी को हमने नहीं कहा कि तुम पैसे दो या तुम पैसे लो, तो हम चले गए। तो वो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉलिटिकल, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाकी कोई पार्टी हमारे सामने खड़ी नहीं हो पाती। तो अभी तो इलेक्शन की तैयारियां हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह इलेक्शन में आप देखेंगे। तो मौजूदा, क्योंकि टाइम तो कम रह गया है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये अपना टाइम मुकम्मल करेगी। लेकिन हमें अब इस झंझट में हम पढ़ना नहीं चाहते। सही। अब तो हम इलेक्शन की तैयारियों में हैं, हलकों का सिलसिला जो है, हर हलके में हम काम कर रहे हैं कि हलकों की बुनियाद पे कारकुनों से, बड़ी सियासी जमात में छोटी मोटी वर्करों में किसी की तलखी होती है कोई ना, उसको दूर कर रहे हैं ताकि यकजां होके हम इलेक्शन में जाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन के बाद एक अच्छा रिजल्ट। सियासी जोड़ तोड़ का मामला भी इलेक्शन से पहले होता है, तो आपकी पार्टी से क्या उन लोगों ने या उन कैंडिडेट्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है जो एक ज़माने में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, हालांकि वो रजिस्टर्ड जमात उस तरह से नहीं है, तो क्या आपके पास गुंजाइश है, आप उनको अकोमोडेट करेंगे या आप इस पोजीशन में नहीं है? अभी बड़ी इसके लिए मुझे फिर पीछे थोड़ा सा 10 साल पहले पीछे जाना पड़ा। अच्छा। आज़ाद कश्मीर में 2 ही बड़ी सियासी जमातें हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी। अब जो है हमारे पास तो जो 400 वोट से हारा है, उसकी जगह जो जीता है उससे 400 वोट लेके आप वो हमारी पार्टी में आना चाहता है, तो मैं कैसे ले लूँ उसको? जिसने 400 वोट से हारा है, वो 5 साल और मुश्किल वक्त हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको छोड़ के मैं उसको ले लूँ? तरजीह आपका अपना वर्कर है। मेरा तो अपना वर्कर है, वो कैंडिडेट है जो मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा रहा है, मैं तो उसी के साथ हूँ। लेकिन ये बताइएगा कि क्या प्लान है आपका
کہ جب آپ کے پاس اگر آپ جیت جاتے ہیں اور آپ ایک مسند پہ وہاں پہ فائز ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیں گے اس کو؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں آپ نے پہلے دیکھنا کہ ہمارے پاس پوٹینشیلز کیا ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے ٹوریزم ہے. ایسے ہی ہے. ہم نے ٹوریزم کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آئیں. آج بھی ٹوریزم جو ہے آزاد کشمیر میں صرف وادی نیلم میں میرے ڈسٹرکٹ میں 4 سے 5 لاکھ 5 لاکھ صرف اس سیزن میں آتے ہیں. پورے سال میں آتے ہیں, بلکہ ونٹر کے اندر بھی تو ونٹر کے اندر بھی آتے ہیں. اب ہم نے اس انفراسٹرکچر کو اگر ہم زیادہ بہتر کریں گے, وہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہم ہوٹلز بنائیں گے, تو پھر روزگار 1 ارب روپے کے قریب اس وقت وادی نیلم کا جو اکانومی ہے 1 ارب روپے کا ہے ٹوریزم انڈسٹری. صحیح. تو یہ ٹوریزم انڈسٹری کو گرو کر کے 5 ارب تک جا سکتا ہے. اور یہی جو سسٹم ہے یہ آپ جب راولا کوٹ میں لے کر جائیں گے, جب آپ فارورڈ کوٹا میں لے کر جائیں گے, تو جب سردیوں میں آپ تتا پانی لے جائیں گے, تو یہ چیزیں آپ اسپورٹس پہ لے جائیں گے, منگلا ڈیم میں لے جائیں گے, تو ہمارے پاس بہت گنجائش ہے کہ ہم آج بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس پیسے جو ہیں وہ جب ہماری حکومت نے 13ویں ترمیم کی تھی اس وقت JK کونسل سے JK کونسل سے ہمیں 10 ارب 12 ارب روپے سال کے ملتا تھا. صحیح. آج ہم جب اس ترمیم کے بعد ہم خود ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اس پہ بھی ہم 60 سے 70 ارب روپے پہ اس دفعہ 70 بلین کا آپ کے ریونیو کلیکشن ہے. صحیح. تو اس سے آپ اندازہ کریں. اب اس کو ہم نے اسٹریم لائن کرنا ہے. اب یہ چونکہ اتحادی گورنمنٹ ہے, اس میں کسی کی آپ یہ مانتے ہیں کہ حکومتی علالے تلالے رہے ہیں ماضی کے اندر جس کی وجہ سے کافی مسائل رہے ہیں, اور ایک عام آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے اور اس کو اپنی فرسٹریشن نظر آتی ہے, اس کو کمپیریزن کرتا ہے؟ نہیں, اصل میں ہوتا کیا ہے, ہمارے دور میں کیوں نہیں لوگوں کو کیوں نہیں لوگ باہر نکلتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ ہم پہلے جب ہم نے اقتدار سنبھالا اگلے مہینے سے ہم نے روزگار کے ایونیوز کو کھولنا شروع کیا. صحیح. لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوا, ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا. جب سے ہم گئے اس کے بعد سے وہ ساری چیزیں سٹاپ ہو. جب وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر لوگوں کو یہ سارے مواقع ملتے ہیں, لوگ بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں. آپ کنٹینیو رکھیں گے اس کو؟ نہیں, ہم نے جہاں سے چھوڑا ہے اس سے آگے تو چلنا پڑے گا نا. اس سے آگے نہیں چلیں گے. فرض کریں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بہت ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن لٹریسی ریٹ بہت ہے, لیکن ہمیں اس لٹریسی ریٹ کو تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر کرنی ہے. اب ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو کیسے بہتر کریں, اس کے اوپر کام کرنا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو اس کے لیے پورا ایک پلان جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حکومت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا 2026 میں جو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی تو ہم جو کام پروجیکٹ شروع کریں گے ودن 3 ایئرز ہم اس کا رزلٹ لینا شروع کر دیں گے. اور یہ ایک ایسا پلان ہم بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو ہم بہت آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک ماڈل اسٹیٹ کے طور پر نظر آئے گا. اچھا شاہ صاحب, آزاد کشمیر کو بیس کیمپ بھی کہتے ہیں, حریت کا آزاد. تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اس طرح سے یہ بیس کیمپ ایکٹیو نہیں رہا جس طرح اس کو رہنا چاہیے, جو مینڈیٹ تھا اس کا. تو آپ کے پاس پلان کیا ہے کہ اس کو مقبوضہ کشمیر یا کشمیر ایشو کے تناظر میں اس بیس کیمپ کو مزید اجاگر کیا جائے یا ایکٹیو کیا جائے اور اپنی جو بنیادی ذمہ داری اس کو نہ بھولا جائے؟ دیکھیں اگر میری ترجیحات کو اگر کوئی دیکھیں گے اس وقت کیا ہوتا ہے, بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہمارے میڈیکل کالج ہیں, ہم فارن اسٹوڈنٹس کو وہاں پر لا سکتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کہ آئیے پڑھیں یہاں. جب وہ آئیں گے پڑھیں گے, وہ جب واپس جائیں گے تو وہ ہمارے سفیر بن کے جائیں گے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے, یہاں کے حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب تک ڈیولپمنٹ کو ہم فوکس نہیں کریں گے, لوگوں کی تعلیم کو فوکس نہیں کریں گے, اس وقت تک جب تک ہم اس کو آئیڈیالوجیکلی اس کو بھی کنورٹ نہیں کریں گے, آئیڈیالوجی کو پختہ نہیں کریں گے, ہم تو بیس کیمپ کیا چیز؟ بیس کیمپ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. آزاد کشمیر میں آج بھی تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی صلاحیت کشمیر کے اوپر صلاحیت رکھتی ہے.
اور یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے. تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہونے کے ناطے ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اب اس کو پاکستان کے فارن آفس کے ساتھ مل کر اس کو چینلائز کرنا ہے صحیح ہے. کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو اس ہے چیز کا آپ کو ادراک ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں, ٹھیک. ہماری طرف دیکھتے ہیں. یقیناً شاہ صاحب اس حوالے سے مزید بھی ہم بات چیت کریں گے. الیکشن کا دورہ بھی آگے شروع ہوگا تو اس پہ بھی آپ سے مزید انپٹ لیں گے اس حوالے سے. آج آپ نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بات کی. ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا کشمیر ٹوڈے میں. ناظرین, یقیناً آپ نے اس حوالے سے کہ کس طرح سے ہندوستان کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور آزاد کشمیر کے سیاستدان متحرک ہیں. انہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کا ادراک ہے, چاہے یہاں کی ہوں, چاہے وہاں کی ہوں, چاہے انٹرنیشنل ہوں, اور ایک عزم بھی ہے کہ ان جو مسائل ہیں آزاد کشمیر کے اسے حل بھی کیا جا سکے. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.